پہلا کام جو میری نظر میں ہے وہ کیا ریہیبلیٹیشن کا، کہ مسلم قوم کو کس طریقے سے دوبارہ سے آباد کیا جائے۔ اس کے لیے سر سید نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند۔ چمن سید نے دنیا کو سنوارا ہے، علم کی دولت سے ہم سب کو نوازا ہے، فقط تعلیم نہیں یہ تہذیب کا سرمایہ ہے، بڑے دل سے سید نے اس انجمن کو سجایا ہے۔ محترم جوری ممبرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مجیب اختر ہے اور میں 1994 کا انجینئرنگ گریجویٹ ہوں AMU سے۔ تقریر کا موضوع اس لحاظ سے مشکل ہے کیونکہ سر سید کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کے اوپر پہلے ہی اتنا کچھ کہا جا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے کہ اس پر مزید تبصرہ ایک اسکالرلی کام ہوگا جو کہ میں نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میں نے ایک منفرد رائے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر سید احمد خان کو جو بصیرت خدا نے بخشی وہ قوم کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی۔ وہ ایک سوشل ریفارمر تھے، اسی لیے عورتوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ بھی انہیں تھا۔ خواتین کے لیے بھی وہ راستے کھول گئے۔ ویمنز کالج ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا مرکز تھا، روایات سے پر ادب اور تہذیب کا ایک بہترین ادارہ۔ سر سید احمد خان اپنے وقت سے آگے چلنے والوں میں سے تھے۔ بہت لوگوں نے ان کے کام کو ناپسند کیا، راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جس طرح انسانیت کو ہر دور میں ایک مسیحا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ہر دور میں ایک سر سید کا ہونا بھی ضروری ہے جو قوم کے مسئلوں پر غور و فکر کرے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک زندہ مثال چھوڑ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز مہمانان کرام اور چمن سر سید کے مہکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس موقع پر میں سر سید احمد خان کے عظیم کردار کی ایک ہلکی سی جھلک عصر حاضر کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش۔ السلام علیکم، میں سبوری آج اس موقع پر آپ سب کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ سے 1857 کی پہلی جنگ آزادی تک جناب صدر، مہمان ذی وقار اور مادر علمی کی سرزمین پر بلند و بالا آسمان کو زمین کی طاقت کا اندازہ کرانے والی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی علی برادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنی ملک کی عوام اور خاص علی برادری کو یہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج سر سید احمد خان کے خواب کو مکمل ہوئے 100 سال پورے ہوئے، جس کی تعبیر خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تخت دیتا ہے، تاج دیتا ہے، عظمتوں کا مزاج دیتا ہے، جن کا کردار ہو بلند ان کو زمانہ خراج دیتا ہے۔ سورج ہوں زندگی کا رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو سفر چھوڑ جاؤں گا۔ مہمان خصوصی جناب شیخ الجامعہ صاحب، معزز جج صاحبان و سامعین، آداب۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس مقابلے کے ذریعے سر سید شناسی کا موقع ملا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کا حق ادا کر پاؤں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جن سر سید کا تعارف ہم سے کرایا جاتا ہے اور سر سید کی اصل شخصیت دونوں اپنے آپ میں بہت مختلف ہیں۔ میرے حساب سے سر سید کے ذکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سر سید وہ انسان تھے جنہوں نے اس بات کو جج کر لیا تھا کہ اب جو اگلا زمانہ آ رہا ہے، جو ان کی پروفیسی تھی وہ یہ تھی کہ جو اگلا زمانہ جو آ رہا ہے وہ زمانہ ہوگا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 میں دلی میں ہوئی۔ والد کی طرف سے سید سلسلہ نسب حضرت امام محمد تقی تک رحمۃ اللہ تک پہنچتا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو تقوی سید کہتے تھے۔ ان کے بزرگ ہندوستان میں شاہ جہاں کے عہد میں آئے اور اس وقت سے اکبر شاہ ثانی کے زمانے تک ان کی سلطنت مغلیہ کے ساتھ برابر کسی نہ کسی قدر تعلق رہا۔ میری خوش نصیبی ہے
کہ مجھے سر سید احمد خان جیسے اعلیٰ شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس نے ہندوستان میں چھوٹی سی شمع روشن کی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں یہاں سے علم حاصل کر کے انسانیت کی خدمت اور ہندوستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سر سید بیک وقت معلم، مقرر، ماہر تعلیم، مصلح قوم، ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار اور جدید ہندوستان کے عظیم معماروں میں سے ایک تھے۔ ان کی خدمات نے غیر فانی نقوش چھوڑے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالا ہے۔ سر سید نے لوگوں کو جہالت سے تعلیم کی طرف اور تقلید سے اجتہاد کی طرف بلایا، ماضی پرستوں کو حال سے روشناس کرا کر مستقبل کی فکر کرائی۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سر سید لیکچر میموریل ورٹیکس ایون دبئی کی، جس نے مجھے یہ موقع دیا، شکریہ۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے پیچھے ایک دن قافلہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ سر سید میموریل لیکچر پر میں سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ بات رکھنا چاہوں گا۔ سر بھی تھے، سید بھی تھے، احمد بھی تھے اور خان بھی، اتنے لمبے نام سے ڈر گیا شیطان بھی۔ شیطان یعنی فیلر۔ کہ مصلح اعظم تھا سید قوم کا، معمار تھا، خوب روح تھا، نرم رو تھا، صاحب کردار تھا۔ یوں تو اوروں کی طرح سید بھی ایک انسان تھا، ہاں مگر ایک فرق تھا، سب جسم تھے وہ جان تھا، سب جسم تھے وہ جان تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے حاصل کی، قرآن کا مطالعہ کیا اور عربی فارسی کے ساتھ ساتھ حساب، طب اور تاریخ کے علوم کی مہارت حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت اپنے زوال پر تھی اور مسلم قوم میں پستی اور بدحالی کا عالم تھا۔ صدر محترم، سامعین کرام اور سر سید کے متوالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع عصر حاضر اور تحریک سر سید ہے۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، سر سید علیہ رحمہ پہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نظر 1857 کے غدر پر بھی ہو۔ ویسے تو خانہ جنگی چھوٹے چھوٹے مختلف شکلوں میں 1757 سے شروع ہو چکی تھی، لیکن 1857 کے غدر کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی جو حالت ہوئی تھی، جتنی املاکیں تباہ ہوئی تھیں، جتنی جانیں گئی تھیں، اس کا اندازہ صرف اور صرف مورخ کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ دلی سے لے کر میرٹھ تک کی سڑکوں کے کنارے کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاشیں نہ ٹنگی ہوں۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں۔ اس بات کو بے حد خوبصورتی سے عملی جامہ 1859 میں سر سید احمد خان نے پہلا ایسا مذہبی مدرسہ قائم کر کے پہنایا جس میں سائنٹیفک تعلیم دی جاتی ہو۔ یہ ان کی روشن دماغی اور دور اندیش شخصیت کی بہترین مثال ہے۔ حامد و مسلم اما بعد، ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ سب کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اس 100 سالہ کامیاب سفر پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں یادوں کی البم سے کس کس کو خرش ڈالوں، ایک نقش اگر ڈوبا، ایک نقش اگر ابھر آیا۔ سر سید کے جس قدر کارنامے ہیں، اگرچہ ریفارمیشن اور اصطلاح کی حیثیت ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن جو چیزیں خصوصیت کے ساتھ ان کی بدولت ذرے سے آفتاب بن گئی، ان میں سے ایک اردو لٹریچر بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ سر سید، وہ سر سید جس کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا تعلیم کا رسول، وہ سر سید جس کے بارے میں کہا تھا پروفیٹ آف ایڈوکیشن۔ صدر ذی وقار سر سید نے انسانیت اور خصوصی طور پر مسلمانوں پر جو احسانات کیے ان کو جاننے کے لیے اور سر سید کی شخصیت سے واقفیت کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر 200 سال پیچھے جانا پڑے گا، 19ویں صدی عیسوی۔ اور مسلمانوں کے حالات ایسے کہ بیان کرتے ہوئے بھی زبان لرزتی ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے 500 سال تک اپنی عظمت کے پرچم بلند کیے، آج غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
وہ مسلمان جنہوں نے دنیا کو کیمیا اور الجبرا جیسے علوم سے نوازا، جہالت کے اندھیرے میں ایسے گم تھے۔ وہ خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں یاد کرو، وہ اشک و آہ کا ایک سمندر یاد کرو۔ انہوں نے پوری قوم کو ایک جسم مان کر اس کے مرض کی تشخیص کی اور اس کا علاج جدید تعلیم کو بتایا۔ ایک طرف اسباب بغاوت ہند لکھ کر آپ نے انگریزوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جو کہ مسلمانوں کو سن 1857 کی بغاوت کا ذمہ دار سمجھ بیٹھے تھے، تو دوسری طرف سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے لوگوں میں سائنسی رجحان آپ نے بڑھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم، میں سیبا ممتاز۔ میری کہانی شروع ہوتی ہے بہار کے ایک چھوٹے سے قصبے کربلا سے، پھر علی گڑھ اور آج امریکہ کے ایک شہر اٹلانٹا سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ جب میں سر سید کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو محسوس ہوا کہ اس درسگاہ کے دیواروں کے روح کو تصویر دے رہی جن کے درمیان میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اور میرے جیسے دنیا کے الگ الگ ممالک میں رہنے والے بے شمار لوگوں کی کہانی آغاز ہوتی ہے علی گڑھ سے، اور علی گڑھ کی کہانی آغاز ہوتی ہے ایک بلند سوچ، ایک حوصلہ اور ایک امید سے جس کا نام سید احمد تھا۔